اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورۃ النحل آیت 1۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ قرآن میں سے ہے، اور مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ صلی المعاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکے میں جو مشکل ترین حالات تھے، ان دنوں میں یہ سورہ نازل ہوا۔ اس سورہ میں چونکہ النحل کا ذکر ہے، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ النحل پڑ گئے۔ یہ سورہ دیگر سورہ مکی کی طرح معاد اور توحید پر زیادہ زور دیتا ہے، کیونکہ مکی زندگی میں رسالت مآب کو صرف اور صرف مشرکین کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ جب مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں پر اہل کتاب یہود بھی بستے تھے۔ اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے واسطہ پڑتا تھا مدینے میں۔ مکے میں اہل کتاب کا ذکر نہیں آتا کسی آیت میں، اس لیے کہ وہاں کسی اہل کتاب کے ساتھ واسطہ نہیں پڑ رہا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں والا سورہ۔ ارشاد فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا امر آ گیا، پس تم اس میں عجلت نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور وہ پاک اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اتی امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا، اسے کیا مراد ہے؟ آ گیا، آ چکا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، ہونے کے بعد خبر دی جا رہی ہے۔ یا اتی امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا، بس آنے کو ہے۔ آ گیا کا مطلب یہ ہوتا ہے بس جب ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا نزدیک جب پہنچ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ جی آ گیا، جی آ تو نہیں گیا، ابھی آنے والا ہے، البتہ یہ ہے کہ آنا نزدیک ہے۔ اس کے لیے ہم بھی اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں، جی بس جی آ گئے۔ آیت کی تعبیر بھی اسی طرح ہے، آ گیا۔ امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا، فلا تستعجلوہ، عجلت نہ مچاؤ کہ کب آؤ۔ بات یہ تھی مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام وحی میں اس بات کا بار بار ذکر آیا، پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ انبیاء مبعوث ہوئے، ان قوموں نے اس رسول کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کے نتیجے میں اس قوم کو تباہ کر دیا، نابود کر دیا، ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ یہ ذکر آتا رہتا ہے۔ قوم سمود، قوم لوط،
اور دیگر اقوام کا ذکر آتا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے اور تم بھی تباہ ہونے والے ہو۔ وہ کہتے تھے کب ہم آپ کی جی بھر کے مخالفت کر رہے ہیں، ہم آپ کی جی بھر کے توہین کر رہے ہیں، ہم آپ کی جی بھر کے آپ کے اس حکم کے انکار کر رہے ہیں، یہ کہاں ہے وہ عذاب، کب آئے گا وہ بطور انکار و بطور انکار یہ بات کرتے تھے، کہاں آتا ہے یہ جو وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی عذاب آنے والا ہے تو پھر کیا دیر ہے، کیوں نہیں آتا وہ عذاب، اس کو استعجال کے لفظ سے تعبیر فرمایا اللہ تعالی نے، جلدی مچاتے ہو، یعنی یہ وہ عذاب اگر آنے والا تو آ جائیں، ابھی آ جائیں، کیا دیر ہے، کس چیز کا انتظار ہے، استعجال کرتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، استعجال زیادہ نہ کرو، جلدی مت بچاؤ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تم پر آ ہی گیا، یہ مراد ہے۔ چنانچہ بعد میں آ گیا، عذاب آ گیا ان کے اوپر اور یہ لوگ نابود ہو گئے۔ کچھ لوگ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سے مراد قیامت لیتے ہیں کہ قیامت آ گئی، اتی امر اللہ قیامت آ گئی، لیکن یہ قیامت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین کے لیے عذاب کا ذکر ہے، ان کی نابودی کا ذکر ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے اور بالا تر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک گردانتے ہیں، کس چیز بھی شریک، خالقیت میں شریک۔ رسالۃ مآب توحید کے علم بردار، حضرت ابراہیم توحید کے علم بردار تھے، توحید درچی، توحید خدا ایک ہے، خالق ایک ہے، وہ مشرکین بھی کہتے تھے خالق ایک ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، ان تمام کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ کے ساتھ اس کو بنانے میں کوئی اور شریک نہ کوئی شریک نہیں، صرف اللہ نے بنایا۔ ٹھیک، توحید کی توحید در عبودیت، توحید در ربوبیت، توحید در مدبریت، بیدہ ملکوت کل شیء، اس میں چونکہ مشرکین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس چیز میں غیر اللہ کو شریک گردانتے تھے؟ عبادت میں، مدبریت میں اور ربوبیت میں، رب مانتے تھے نا، ربوبیت میں اللہ کے ساتھ صرف اللہ رب نہیں، بہت سے رب ہے، صرف اللہ روزی نہیں دیتا، بہت سے اور ہمارے معبود ہیں وہ بھی روزی دیتا ہے، صرف اللہ بارش نہیں برساتا، بارش برسانے والا ہمارا اپنا خصوصی رب موجود۔ یہ ہے عما یشرکون، وہ لوگ اس بات شرک کرتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالا ہے، بالا، یعنی یہ شرک جو بات کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اہانت ہے، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ اس سے بالا تر ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک مخلوق جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک، اللہ کے ساتھ برابر ہے، اللہ روزی دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاکیزہ ہے اور تعالی بلند و بالا تر ہے اس بات سے، یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اس حکم کے ساتھ کہ انہیں تنبیہ کرے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری مخالفت سے
بچو، فتقون۔ اللہ تعالیٰ ینزل الملائکہ، فرشتوں کو اللہ نازل کرتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں۔ فرشتے جس کام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگ جاتے ہیں وہی کام کر پاتے ہیں، دوسرا نہیں۔ بندوں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہے، جنات کی طرح بھی نہیں ہے۔ فرشتے یک طرفہ وہ موجودات ہیں اس کائنات کے امور کی تدبیر کے لیے۔ جیسے بارش نہیں ہے، بارش، زمین نہیں ہے، مٹی میں زرخیزی ہے، رویدنی ہے۔ آفتاب نہیں ہے، آفتاب کی تابش کی وجہ سے یہاں سبزہ وبزہ اگتا ہے اور زندگی یہاں پھلتی پھولتی ہے۔ یہ فرشتے بھی اسی طرح، ٹھیک ہے۔ ینزل الملائکہ، فرشتے نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے کارندے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی اور بس نہیں ہوتا۔ پانی کے بس میں سوائے تراوت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک کام اس کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، پانی وہی کرتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، کہ وہ اپنے اختیار سے چاہے کیا یہ کرے چاہے وہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ فرشتے بھی ینزل الملائکہ، اللہ فرشتوں کو، یہ بات آپ کو فائدہ دے گی۔ اللہ فرشتے اللہ کے کارندے ہیں، اپنا ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ دیگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کائنات کے لیے جو علل و اسباب ہیں، یہ مٹی ہے، دھوپ ہے اور پانی ہے، اس کی طرح فرشتے۔ یہ بہت جگہوں پر آپ کے لیے یہ بات، یہ نقطہ فائدہ دے گا، اس کو ذہن میں رکھو۔ الملائکہ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے بالروح، روح کے ساتھ۔ فرشتوں کو اللہ بالروح من امرہ، وہ روح بھی امر خدا سے مربوط ہے، حکم خدا یا امر خدا سے مربوط روح کے ساتھ، جان کے ساتھ۔ ہم اپنے زبان میں اگر کہہ دیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جان کے ساتھ، یا یوں کہہ دیں فرشتوں کو اللہ نازل کرتا ہے حیات کے ساتھ، فرشتوں کو اللہ نازل کرتا ہے زندگی کے ساتھ۔ یہ حیات کے ساتھ، یہ زندگی کے ساتھ، یہ جان کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ کہ فرشتے زندگی لے کر زمین پر آتے ہیں، فرشتے حیات لے کر کے زمین پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرشتے روح لے کر کے، بالروح، روح لے کر، زندگی لے کر، حیات لے کر کے زمین کے اوپر، زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ وہ کس کے علامہ یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہتا ہے اس کے پاس فرشتے نازل آتے ہیں، اور اس پر فرشتے نزول کرتے ہیں۔ علامہ یشاء، ہر ایک کے اوپر یہ روح لے کر کے نہیں آتے، زندگی لے کر کے نہیں آتے، حیات بخش باتیں لے کر کے نہیں آتے۔ روح سے مراد مختلف اقوال ہیں مفسرین میں، جو زیادہ قرین واقع ہے وہ یہ ہے، روح سے مراد وہ وحی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ قرآن کو روح کہا ہے، چونکہ قرآن حیات بخش ہے، زندگی یعنی معمولی نہیں، یہ زندگی اس زندگی کے لیے دستور حیات ہے، اور ابدی زندگی کے لیے رہنما اور ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے قرآن کو بھی روح کہا ہے۔ فرشتے بھی یہی چیز لے کر کے آتے ہیں، حیات آفرین پیغام لے کر آتے ہیں، زمین پر بسنے والوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آتے ہیں، دستور حیات لے کر آتے ہیں، خود حیات لے کر آتے ہیں، زندگی لے کر آتے ہیں، بالروح، زندگی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یعنی وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اوپر جو نازل ہوتی ہے وہ حیات بخش اور یہ حیات آفرین ہے، اس لیے اس وحی کو جو فرشتے لے کر کے آتے ہیں اس کو روح کہا ہے، روح کہا ہے۔
اور اس کے قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی مثالیں ملتی ہے۔ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ پہلے بہت کہا، اللہ کی چاہت جو ہے، اللہ کی مشیت جو ہے وہ اندھی باڑ نہیں ہوتی ہے، وہ اہل کی بنیاد کے اوپر جس پر چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ انبیاء بھی ہم جیسے بشر ہے، اور قرآن میں ہے انا بشر مثلکم، تم جیسے بشر ہے، یوحیٰ الیہ، بعد میں بتایا کہ ایسا بشر ہوں جس پر وحی نازل ہوتی ہے، پھر آسمان و زمین کا فرق آتا ہے بس، یوحیٰ الیہ سے۔ میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جاندار ہوں، جاندار، جانور، ہمارے اصطلاح میں جانور تو کہتے ہیں کہ میں بھی جانور ہوں، یعنی جاندار ہوں، ٹھیک ہے، لیکن عقل رکھنے والا، اور اس سے پھر آپ انسان بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام من یشاء سے ان کی حیثیت جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، ان کا رتبہ کہیں سے، من یشاء، اللہ کی مشیت جو ہے وہ مفت میں نہیں بنتی کسی کے اوپر، اللہ کی مشیت، اللہ کی نظر مشیت جو ہے وہ ہر شخص کے اوپر۔ علی من یشاء من عبادہ، یہ فرشتے روح لے کر کے آتے ہیں، فرشتے روح لے کر کے آتے ہیں کیا کرنے؟ انذرو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو روح لے کر کے آتے ہیں، روح سے مراد وحی ہے۔ وحی میں کیا ہوتا ہے؟ وحی میں انذرو، انذار ہوتا ہے۔ یہ دیکھو قرآن مجید میں لفظ انذار بہت زیادہ ہے بشارت سے، بشارت تھوڑا ہے، اور انذار بہت زیادہ ہے، انذار انذار انذار۔ حضرت علی کا ایک فرمان ہے، سبحان اللہ، من حذرک کمن بشرک، جس نے تمہاری تنبیہ کی وہ ایسا ہے جس نے تم کو بشارت دے دی، بچا دیا تم کو۔ اس لیے انسان جو ہے وہ نہایت ناشکرا ہوتا ہے، نہایت ناشکرا۔ اس انسان کے لیے انذار کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، بشارت کی تو بہت سے تھوڑے لوگوں کے لیے جی نوبت آتی ہے، یہ باقی سب کے لیے انذار انذار۔ انذروا، یہ انذار کرو، تنبیہ کرو، کس چیز کی تنبیہ کرو؟ انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی تنبیہ کرو، یعنی سوائے میرے کوئی معبود نہیں ہے، خبردار میرے علاوہ کسی اور کی پرستش کرو، نفس کی ہوا کی پرستش کرو، بتوں کی پرستش کرو، مفادات کی پرستش، لا الہ الا انا فاتقونی، مجھ سے بچو۔ یہ ترجمہ نہیں کرتے عام طور پر لوگ، فاتقونی مجھ سے ڈرو، فاتقونی ہے، یا حذف ہوتی ہے وقف کی وجہ سے، لہٰذا ہمارے قراءت تجوید کے اس میں یہاں پر زیر دے کر کے وقف کرنا ہوتا ہے، فتقون نہیں، فتقونی کر کے وقف کرنا ہوتا ہے، اس لیے یا مقدر، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کسرہ یا کی جگہ ہے، یہ وقف کی صورت میں بھی اس کسرے کا تلفظ کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھ، فتقونی، مجھ سے ڈرو کہتے ہیں، ڈرنا لازمہ تقویٰ ہے۔ اگر انسان کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو پھر ڈر لگتا ہے اس کو، نہیں بچنا چاہتا ہے تو لاابالی ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈر ور نہیں لگتا۔ تقویٰ وقایہ سے ہے، وقایہ بچنے کو کہتے ہیں، ڈر کو نہیں کہتے، وقایہ بچنے سے عبارت ہے، اس کا معنی بچنے کا ہے، تقون، لہذا مجھ سے بچو، یہ
میری مخالفت سے بچو، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے سے بچو، میرے عذاب سے بچو، جو بھی آپ مقدر رکھ سکتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، وہ ارحم الراحم ہے، وہ ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ سے کیوں ڈرے؟ اللہ سے ہم نہیں ڈرتے، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہم کو بھی اللہ سے بہت پیار ہے۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں، ڈرنا ہوتا ہے اپنی اس سے لغزشوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے جرم جو ہم جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، مخالفت اور مولا کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کے عذاب سے بچو، عذاب سے بچو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر کے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ خود فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذاب ان شکرتم، عذاب دے کر کیا اللہ کو ملتا ہے؟ یہ عدل الہی کا تقاضا ہے، ضروری ہے۔ عذاب نہ دو تو مومن اور کافر دونوں برابر ہو جائے، قاتل مقتول دونوں برابر، اور سفاک اور صدام اور یہ ایک مومن دونوں برابر ہو جائے، یہ عدل نہ ہوا نا پھر۔ لہذا عذاب عدل الہی، نظام الہی میں ضروری ہے، بچو اس سے، یہ ضروری ہوتا ہے عذاب دینا۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جو شریک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بالا تر ہے۔ ان آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مخاطبین مشرکین ہیں۔ یہ اس کو بہت سے لوگ ترجمہ کرنے والے اور مفسرین بھول جاتے ہیں، یہ ان آیات کا مخاطب جو ہے وہ مشرکین ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کچھ اور ترجمہ کچھ اور معنی کر لیتے ہیں۔ اس کو اگر ذہن میں ہمیشہ زندہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بالحق پیدا کیا ہے، یہ خود بھی مانتے ہیں۔ مشرکین سے اگر پوچھا جائے خالق کون ہے، کہتے ہیں اللہ خالق ہے۔ اچھا، پھر بقول تمہارے اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بالحق پیدا کیا ہے، یہ عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ مشرکین جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، کوئی قیامت اور معاد و جنت و نار نہیں ہے، وہ بالحق نہ ہوا، وہ تو عبث ہوا۔ تم تو کہتے ہو مشرکین یہ کائنات کو اللہ نے عبث بنایا ہے، بلا مقصد بنایا ہے۔ نہیں، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بالحق بنایا ہے۔ پہلے بھی یہ آیت آ گئی تھی نا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا تعالی عما یشرکون۔ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں کہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن کیا اس کائنات کو چلانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، تدبیر کائنات اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بالحق پیدا کیا، عبث پیدا نہیں کیا، قیامت بھی موجود ہے، اور ان کو پیدا کرنے والا انہی کا مدبر بھی ہے۔ پہلے بھی بہت کہا ہے قرآن مجید میں، جا بجا یہ بات ہے، خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ آپ خود بھی اس پر غور کریں کہ خلق اور تدبیر، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سورج بنایا، سورج میں دھوپ نہیں بنائی، زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس میں رویدگی نہیں بنائی، پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں تراوت نہیں بنائی۔ یہ تو پھر اللہ اس کا خالق نہ ہوا نا، پورا خالق نہ ہوا۔ یہ اگر سورج کا خالق ہے تو روشنی کے ساتھ، زمین کا خالق ہے تو اس کی پوری خصوصیت کے ساتھ، پانی کا،
جب سماوات وغیرہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ سورج کو خلق کرے اور روشنی جو ہے وہ تمہارا بت دے دے، تدبیر تو اس طرح ہوگی نا۔ اچھا جی، اللہ نے پانی خلق کیا، اس پانی میں تراوت تمہارے بتوں نے دے دیا۔ اللہ نے زمین پیدا کی اور زمین میں رویدگی جو ہے تمہارے بتوں نے دے دیا، اور پھر تم کو بتوں نے رزق دے دیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج بنایا اور پانی بنایا اور زمین بنائی، اس سے رزق نہیں ملنا تھا۔ یہ ممکن ہے؟ قابل تصور نہیں، اس پر بہت سوچو۔ خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ ایک سائنسدان کی بات پچھلے دنوں میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہ کائنات، پوری کائنات کا مطالعہ کر کے کہتا ہے کہ پوری کائنات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قدیم سے کائنات جو ہے وہ جب بن رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آنے والے ہیں اور انسان۔ یہ سائنسدان کہتا ہے ان کائنات کی تمام چیزوں کو جب اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا، ان کو بتایا جا رہا تھا کہ انسان آنے والا ہے۔ یعنی ہماری تیاری کے لیے یہ سب کائنات بن رہی تھی، ٹھیک ہے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری تدبیر حیات کے لیے۔ قابل تفریق نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے اور سما ہے اور وہ بالحق ہے، بس نہیں ہے، فس تعالی عما یشرکون، یہ لوگ شریک کر بردانتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور لوگ بھی اس کائنات کو چلانے میں اللہ کے ساتھ وہ پارٹنر ہے، اللہ کا شریک کار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ والا تر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔